السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم معراج کے واقعے پہ ایک مختصر سرسری نظر ڈالیں گے، یعنی چھوٹا سا بیان ہم درج کریں گے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جائے کہ معراج کے وقت کیا کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو انس بن مالک نے بیان کیا، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا حال صحابہ سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس میں آپ کو آسمان پہ لے جایا گیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کعبے میں تھا، میں آرام کر رہا تھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اور یعنی آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہاں گلے سے لے کے نیچے تک میرے سینے کو چاک کیا گیا، پھر میرے دل کو نکال کر ایک سونے کی تشتری میں رکھا گیا جو آسمان سے لائی گئی تھی، پھر میرے دل کو دھویا گیا، پھر دل میں سے اللہ کی محبت جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت میرے دل میں ڈالی گئی، اور پھر زمزم سے اچھی طرح دھونے کے بعد اس میں ایمان اور حکمت کو بھرا گیا۔ اس کے بعد سواری لائی گئی جو کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ یہ جانور سفید رنگ کا تھا اور اس کا نام براق ہے، یعنی بجلی کی تیزی سے دوڑنے والا جانور، اور اس کا ایک قدم جہاں تک نظر جائے، یعنی حد نظر تک، جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ پھر مجھ کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر مجھ کو اس پہ سوار کیا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چلے۔ سب سے پہلے ہم بیت المقدس آئے اور میں نے براق کو، یعنی جو آپ کے ساتھ سواری تھی، اس کو اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا، یعنی آپ نے اس وقت تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور آپ نے امامت کی تمام انبیاء۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پیالہ لائے، ایک پیالے میں شراب تھی اور ایک پیالے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت یعنی دین اسلام کو اختیار کر لیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ سب سے پہلے دنیاوی آسمان کو جبرائیل علیہ السلام نے کھولنے کے لیے کہا تو وہاں کے فرشتے نے پوچھا کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ان سے کہا گیا ان کے آنے کی اجازت ہے، یعنی ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو پھر وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ سلام و دعا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان سے خطاب کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، دوسرے پہ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ بیت المعمور پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ میں نے دیکھا وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں پوشیدہ اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ اس کے بعد مجھے نمازوں کا تحفہ دیا گیا، یعنی دن اور رات میں 50 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں کو لے کے اترتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے 50 نمازوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کوشش کر چکا ہوں اور ان کو آزما چکا ہوں، وہ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے آپ جائیے اور اپنی نمازوں میں تخفیف کرائیے، یعنی کم کرائیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں اور نمازوں کی تخفیف کراتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کئی بار نمازوں کو کم کراتے ہیں، آخر میں 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بار بار اللہ کے پاس جا کے اپنی نمازوں کی تخفیف کراؤں، اور میں نے اس حکم کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر جب میں آگے بڑھا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ بھلے ہی نماز کی تخفیف کی ہو، لیکن میں اپنے بندوں کو نماز پڑھنے پر 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کا ہی دوں گا۔ اور پھر سے آپ سدرۃ المنتہا پہ آتے ہیں اور وہاں اس طرح سے نور چھایا ہوا رہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا۔ پھر مجھ کو جنت میں داخل کیا گیا، وہاں میں نے موتیوں کے
गुंबदों के महल देखे और जन्नत की मुश्क की खुशबू सूंघी और फिर जहन्नम भी देखी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज में 3 तोहफे अता किए गए। एक तो 5 वक्त की नमाजें दी गईं, दूसरी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी गई और तीसरी उस शख्स के गुनाह कबीरा भी माफ़ किए जाएंगे जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से किसी को अल्लाह के साथ शरीक न ठहराएगा। यानी 3 तोहफे अल्लाह ने अपने नबी को अता किए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाता है दुनिया में, यानी वापस आ जाते हैं आप। फिर उसके बाद फरमाते हैं अपने मेराज का वाक़या, तो लोग आपसे कई सवाल करते हैं। इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम यानी हजर अस्वद के सामने खड़े होते हैं और कुरैश के लोग उनसे सवाल करते हैं शब मेराज के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगते हैं, तो इतने में जब अल्लाह अपने नबी को गमगीन और परेशान देखता है तो बैतुल मक़दिस को बुलंद कर देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं उसको देख रहा था और जो जो सवाल लोग कर रहे थे मैं इसका जवाब दे रहा था। जिसने भी इस वाक़े की तस्दीक की वो सिद्दीक कहलाया और जिसने भी इस वाक़े को झुटलाया वो सबसे बड़ा कज़्ज़ाब कहलाया। जान लीजिए कि हर बंदे मोमिन के लिए उसकी मेराज नमाज है, क्योंकि हर चीज़ फ़र्ज करार दुनिया में दिया गया, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी नमाज जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के आसमान पे अता की गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।